اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ معارف دستگاہ حضرت سیدی الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں: پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ رہنے کو مدینے میں تھوڑی سی جگہ دینا، رہنے کو مدینے میں تھوڑی سی جگہ دینا، مر جائیں تو گنبد کے سائے میں جگہ دینا، مر جائیں تو گنبد کے سائے میں جگہ دینا، سرکار مدینہ کے قدموں سے ہٹا دینا، سرکار مدینہ کے قدموں سے ہٹا دینا، یا رب تو کبھی ہم کو ایسی نہ سزا دینا، یا رب تو کبھی ہم کو ایسی نہ سزا دینا، دنیا ہو کہ عقبا ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، دنیا ہو کہ عقبا ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا، سرکار مدینہ کی عظمت کا انکار تعجب ہے، سرکار مدینہ کی عظمت کا انکار تعجب ہے، ان عقل کے اندھوں کو توفیق خدا دینا، ان عقل کے اندھوں کو توفیق خدا دینا۔ عید میلاد النبی ایک عید ہے عیدوں کی، عید میلاد النبی ایک عید ہے عیدوں کی، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، فلک کے بہاروں زمین کی نظاروں، فلک کے بہاروں زمین کی نظاروں، صبح عید مناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے بہاروں زمین کی نظاروں، صبح عید مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، فضاؤں میں نغمات ہے صلی علی کے، فضاؤں میں نغمات ہے صلی علی کے، ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہ نشین پر رونق افروز معزز حفاظ کرام، ناطقہ حضرات اور بزرگان ملت اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ربیع الاول شریف جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور ہم تمام کو ماہ ربیع الاول کے اس آغازی
اور اس ابتدائی تاریخوں میں ذکر حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے اور سنانے کے لیے اللہ نے یہاں پر جمع فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آپ کے اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو نام گرامی، جو اسم گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نام آپ کے لیے پسند فرمایا، وہی نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر مسجد میں روزانہ 5 وقت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی آوازیں بلند ہوا کرتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کا نام مبارک ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ وہ مبارک نام ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بابرکت نام ہے، یہ وہ مبارک نام ہے۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب فرمایا، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی اس۔ عاشق رسول کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے صاف کروں، 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک جو بہترین خوشبو ہے، گلاب جو بہترین خوشبو فراہم کرتا ہے، مشک و گلاب سے اپنے منہ کو 1000 مرتبہ دھوؤں، اس کے بعد پیارے آقا کا نام لینا بھی بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ حضور کے نام مبارک میں اتنی برکت، اتنا احترام، اتنی تعظیم ہے کہ آقا آپ کے نام مبارک کو لینے سے پہلے 1000 مرتبہ مشک و گلاب سے منہ دھو دیا جائے، پھر بھی ہمارا منہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے نام مبارک کو صحیح طور پر ادا کر سکے۔ یہ وہ مبارک نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء کرام نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم المرتبت علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا محمد کے کیا معنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ محمد کے معنی یہ ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کا نام گرامی، اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں الذی جمعت فیہ الخصال المحمودہ، فرماتے ہیں کہ لوگوں، محمد اس ذات گرامی کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں۔ محمد کے معنی یہ ہیں کہ جس ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام خوبیوں کو جمع فرما دے، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام خوبیوں کو، انسان، آپ خوبیوں پر غور کریں، انسان کے اندر کیا خوبیاں ہے؟ کسی انسان کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے، کسی انسان کے اندر اخلاق کی خوبصورتی ہوتی ہے، کسی انسان کے اندر گفتار کی خوبصورتی ہوتی ہے، کسی انسان کے اندر لوگوں سے میل ملاپ کی خوبصورتی ہوتی ہے، کسی مخلوق کے اندر کوئی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ لوگوں، ساری کائنات کے حسن و جمال کو، ساری کائنات کی خوبیوں کو، ساری کائنات کی عمدہ خصلتوں کو جس ذات گرامی میں جمع کر دیا جائے، ساری کائنات کے حسن و جمال کو جس ذات گرامی میں محفوظ کر دیا جائے، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ پتہ یہ چلا ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت، علماء نظامیہ۔ استاد محترم
حضرت علامہ مولانا مفتی سید صغیر احمد نقشبندی صاحب نائب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اپنی بات کو میں اختصار کے ساتھ ختم کروں گا، اس کے بعد استاد محترم کا خصوصی ایمان افروز خطاب سماعت فرمانا ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معنی اور اس کے مفاہیم پر ہماری مختصر سی گفتگو ہو رہی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی تعریف اور اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جس ذات گرامی میں ساری خوبیوں کو جمع کر دیا جائے۔ محمد اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جس ذات گرامی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دنیا کا حسن و جمال جمع فرما دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کتنی خوبصورتی ہے۔ آج سورج کو دیکھیں، سورج کتنا روشن ہے۔ آپ چاند کو دیکھیں، چاند کے اوپر کتنا نور ہے۔ اور امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے پیارے محبوب کے نام میں وہ برکت رکھی ہے کہ جو سورج چمک رہا ہے وہ نام محمد کی خیرات ہے، جو چاند دمک رہا ہے وہ اسم محمد کی خیرات ہے، اور تمام خوبیوں کو اللہ نے نام محمد میں جمع فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قربان جائے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا نام ہے، اور نام مبارک کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے صحابی رسول اور حضور کی نعت گو صحابی رسول فرماتے ہیں فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام مبارک سے، اپنے اسم مبارک رب کا ایک نام محمود ہے، اور حسان بن ثابت فرماتے ہیں خدا کا نام محمود ہے۔ خدا نے اپنے محبوب کا نام رکھنا چاہا، اپنے محبوب کے نام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہا، تو رب نے اپنے نام گرامی محمود میں سے محمد کو چنا ہے اور اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے۔ عرش والا محمود ہے، اور عرش والے نے زمین پر جس ذات کو رحمت للعالمین بنایا ہے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کے معنی فرماتے ہیں الذی یحمد مرتن بعد مرتن۔ محمد اس ذات گرامی کو کہتے ہیں، اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں، اس نورانی رحمت للعالمین والی شخصیت کو کہتے ہیں جس ذات گرامی کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی عظمتوں کے گنگناتے جائے، زمانہ جن کی تعریف کرتا رہے، ہر دور میں جن کی عظمتیں بیان کرتی رہے اور ان کی عظمتیں کبھی ختم نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی رکھا تو کتنا پیارا نام رکھا، کتنا عظمتوں والا رکھا، جس کے معنی ہی یہ رکھے کہ جس ذات گرامی کی بار بار تعریف ہو، جن کی بار بار عظمتیں بیان ہو، جن کی بار بار شان بیان ہو۔ آج بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم اہل سنت کو دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں اپنی نبی کی تعریف کرنے چلتے ہو، حمد بھی کرتے ہو تو نبی کی تعریف کے ذریعے شروع کرتے ہو، ہر مقام پر نبی کی تعریف کے جلسے منعقد کرتے ہو، ہر مرتبہ نبی کی تعریف کی عظمتیں بیان کرتے ہو، آخر اتنی عظمتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھو، خدا سے پوچھو جس نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا۔ اور رب کا منشا ہی یہ ہے کہ زمانہ گزرتا جائے، وقت گزرتا جائے، قیامت قائم ہو جائے، حشر کا میدان آ جائے، لیکن مصطفیٰ کی تعریفات کا سلسلہ ختم نہ ہو، حضور کی عظمتوں کے گن ختم نہ ہو، حضور کی رفعت و بلندی کا تذکرہ ہوتے رہے۔ چنانچہ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ معارف دستگاہ حضرت سیدی الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اپنی کتاب انوار احمدی میں فرماتے ہیں ذکر نام پاک سے نار جہنم سرد ہو، حضور کے نام مبارک لینے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ذکر نام پاک سے نار جہنم سرد ہو، اور سمیع حضرت کا دوزخ میں نہ جائے مومنو۔ سمیع کا مطلب یہ ہے
کہ جو ہمارے پیارے آقا کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کو جمع فرمائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے فرمائے گا کہ تم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ دو بندے عرض کریں گے کہ مولا ہم کو جنت میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ ہمارے کون سے اعمال ہیں؟ کس عمل کی بنا پر تو ہمیں جنت کی نعمت سے سرفراز فرما رہا ہے؟ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ بندے سے فرمائے گا آلیت علی نفسی اللہ یدخلها النار من اسمہ احمد ولا محمد۔ رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین کے سامنے ان دو بندوں سے فرمائے گا کہ اے میرے بندو، میں تم کو جنت میں اس لیے داخل کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی ذات پر اس چیز کو لازم کر لیا ہے، اپنے فضل و کرم کے ذریعے میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ جس کا نام نامی، جس کا نام مبارک دنیا میں میرے محبوب کے نام پر محمد ہو اور احمد ہو، جس نے میرے محبوب کے نام پر دنیا میں نام رکھا، میں اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر، قربان جائے حضور کے نام مبارک کا یہ فیضان، پیارے آقا کے نام مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پیارے آقا کے نام پر نام رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ فرما رہا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، حضور کے نام سے کتنا پیار، رب کو کتنی محبت ہے، دیکھے نام مصطفیٰ کا ادب و احترام دیکھے، اس کے مقام و مرتبے کو دیکھے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ کرم فرمائے گا کہ جس باپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اللہ تعالیٰ اس باپ کی اور اس بیٹے کی مغفرت فرما دے گا، جنت میں اس کا داخلہ فرمائے گا۔ کرم دیکھے، سرکار کے نام پر نام رکھے۔ اسی لیے بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں سمیع حضرت کا دوزخ میں نہ جائے مومنو، جس کا نام پیارے آقا کے نام پر ہو جائے، جس کا نام حضور کے نام پر ہو جائے، وہ دوزخ میں نہ جائے مومنو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بلبشر نے کی وصیت وقت آخر شیخ کو کہ قرین ذکر حق ذکر محمد کیجیو۔ بلبشر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ بیٹا جب بھی خدا کا نام لو، نام خدا کے ساتھ، نام رب کے ساتھ نام مصطفیٰ بھی ضرور لو، نام محمد کا بھی ذکر کرو۔ اسی لیے نام محمد کا ذکر اس لیے کرو کہ جس وقت رب نے مجھے پیدا کیا، رب نے میرے اندر روح بھوکی، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ بیٹا شیخ تم میرے فرزند ہو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ جس وقت اللہ نے میرے اندر روح کو پھونکا، میں نے اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھا، عرش کے تمام کناروں پر، جنت میں، جنت کے درختوں پر، حوروں کی سینوں پر، فرشتوں کی نگاہوں پر، ہر جگہ میں نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو لکھا ہوا پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ نام محمد کی یہ شان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد بانی جامع دامیہ فرماتے ہیں وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان دنیا سے، جنت سے زمین پر تشریف لائے، تو جنت میں سے زمین پر تشریف لانے کے بعد دل میں ایک طرح کی وحشت پیدا ہوئی، بے چینی پیدا ہوئی، بے قراری پیدا ہوئی۔ اللہ نے جبریل امی کو حکم دیا کہ اے جبریل میرے آدم کی اندر بے چینی پائی جاتی ہے، ان کے کان میں اذان دے دو۔ جبریل امی نے حضرت آدم علیہ السلام کے کان میں اذان کے کلمات کہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو حضرت آدم کے اندر کی تمام وحشت ختم ہو گئی،
بے چینی ختم ہو گئی، دل کو قرار مل گیا، سکون مل گیا۔ اور بانی جامع دامیہ فرماتے ہیں وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میٹھا میٹھا نام ہے۔ حضور کے نام مبارک کی یہ برکتیں ہیں، جو حضور کے نام پر نام رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ اور پیارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کے دسترخوان پر اگر محمد نامی کوئی شخص اس دسترخوان میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دسترخوان پر جتنا کھانا ہے اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے، نام محمد کی وجہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبوب کے نام مبارک کو اللہ نے کتنا پیارا رکھا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگوں نے نام محمد سے فیض حاصل کیا ہے، اس میں محمد سے لوگوں نے خیرات حاصل کی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی روح سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمہ اللہ، قیامت تک آنے والے عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ کو تعلیم دے رہے ہو۔ اے غلامان مصطفیٰ، زمانے میں اندھیرا ہو گیا، زمانے میں تاریکی چھا گئی، اس تاریکی کو دور کرنا چاہتے ہو، نام محمد سے اپنے رشتے کو جوڑ لو، اس میں محمد کی خیرات حاصل کر لو، اس میں محمد سے اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر تمہارا تعلق، تمہارا رشتہ نام محمد سے مضبوط ہو گیا، جہاں تم جاؤ گے تاریکی چھٹ جائے گی، جہاں تم جاؤ گے اندھیرا ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ نور کی بارش برسائے گا، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی یہ شان اللہ نے محمد رکھا۔ اچھا آپ کو معلوم یہ لفظ محمد جس سے بنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حمد سے بنا ہے۔ حمد، حمد کے معنی ہے تعریف، حمد کے معنی تعریف، اور حمد کرنے والے کو حامد کہتے ہیں، حمد کرنے والے کو حامد کہتے ہیں، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو محمود کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے اس کو محمود کہتے ہیں۔ محمد کے معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یہ جو کلمہ حمد ہے، اللہ تعالیٰ کو حمد بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو حمد بہت پسند ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے پتہ اللہ تعالیٰ کو حمد پسند ہے؟ آپ کہیں کیسے، تو اس کی مثال سمجھاتا ہوں۔ آپ قرآن مجید کا پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے قرآن کی جو آیت آپ کی زبان پر آئے گی کون سی آئے گی؟ کون سی قرآن کی آیت آپ کی زبان پر آئے گی؟ جیسے ہی آپ قرآن مجید کھولیں گے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا آغاز ہوگا، اور سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے کلام کا آغاز حمد سے ہو رہا ہے، خدا کے کلام کا آغاز حمد سے ہو رہا ہے۔ حمد کے معنی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو جیسے ہی قرآن کا آغاز ہوتا ہے حمد سے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت میں جاتے وقت ان کی آخری کلمہ کیا ہوگا؟ آخری کلمہ جنتیوں کا کیا ہوگا؟ تو قرآن بیان فرماتا ہے، میں نہیں، آپ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی زبان پر اللہ کی حمد رہے گی، اللہ کی تعریف رہے گی۔ یہ جو حمد کا کلمہ ہے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قرآن کے آغاز حمد سے ہو رہا ہے۔ جنتی جنت میں جا رہے ہیں، آخری کلمہ ان کی زبان پر حمد کا ہو رہا ہے۔ اسی طرح تمام عبادتوں میں سب سے پسندیدہ، سب سے اونچا رتبہ عبادت کا کون سا ہے؟ وہ نماز کا ہے۔ نماز سب سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے سب سے افضل عبادتوں میں جو اونچا مقام ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، ثنا کے بعد
آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کا آغاز سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ تو نماز کا آغاز بھی حمد سے ہو رہا ہے، قرآن کا آغاز بھی حمد سے ہو رہا ہے۔ جنتی جنت میں جا رہے ہیں، زبان پر حمد ہے۔ رب نے کہا کہ لوگوں نماز کا آغاز بھی میری تعریف سے کر رہے ہو، جنت میں جا رہے ہو میری تعریف کے ساتھ جا رہے ہو، اور اسی طرح قرآن پڑھ رہے ہو میری تعریف سے شروع کر رہے ہو، اور جس رسول کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے ان کا نام بھی حمد سے بنایا ہے، ان کا نام بھی محمد رکھا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ دنیا میں تم میری تعریف کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کی تعریف کرتے رہو، میرے محبوب کی عظمتیں گناتے رہو۔ یاد رکھ لو، یہ خیال نہ کرنا کہ رسول کی تعریف الگ ہے، خدا کی تعریف الگ ہے۔ فرماتے نہیں، علماء کہتے ہیں کہ کوئی چیز بنائی گئی ہے، مثال کی طور پر یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر کی تعریف کرتا ہے تو یہ حقیقت میں لاؤڈ اسپیکر کی نہیں ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ کوئی شاگرد کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ شاگرد کی تعریف نہیں ہوتی ہے، دراصل وہ استاد محترم کی تعریف ہوتی ہے۔ کوئی کسی انسان کسی بیٹے کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں بیٹے کی نہیں ہوتی ہے، جس کو اس نے تربیت دیے اس کے باپ کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح جو رسول کی تعریف کرے گا، رسول کی عظمت بیان کرے گا، رسول کی شان بیان کرے گا، رسول کا مقام بیان کرے گا، حقیقت میں رسول کو بنانے والے خالق کی تعریف ہو رہی ہے۔ پیارے آقا کی تعریف کرنا خدا کی تعریف کرنا ہے، پیارے آقا کی عظمتیں بیان کرنا دراصل جس آقا کو، جس محبوب کو خدا نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے اس رب کی تعریف کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نام محمد اتنا پیارا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم کی ہے جس نے محمد کی نام کی، خالق نے اس پر آتش دوزخ حرام کی، خالق نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ نام محمد کی تعظیم پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حضور کے نام کی عظمتوں کے حوالے سے۔ حضرت مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ نصرانیوں کی آبادی تھی، نصرانیوں کی آبادی تھی، ان کے کسی تہوار کا دن تھا، ان کے فنکشن کا دن تھا۔ تو نصرانیوں کی آبادی میں ان کے فنکشن کے دن میں کسی نے انجیل کو کھولا، اور اس انجیل میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کا نام مبارک احمد لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ احمد لکھا ہوا تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کو دیکھ کر بہت سارے نصرانیوں نے ہمارے پیارے آقا کی نام کی توہین کیے، احترام نہیں کیے، اس کی بے ادبی کیے، نام مبارک کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، اس کی بے عزتی کیے، اس کی توقیر نہیں کیے، اس کے ساتھ بدسلوکی کیے۔ ایک جماعت نے نام محمد کی، نام احمد کی بے ادبی کی۔ نصرانیوں کی ایک اور جماعت تھی، انہوں نے دیکھا کہ انجیل ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا، اس میں اللہ نے آخری پیغمبر احمد کے نام سے حضور کا ذکر کیا، تو بعض لوگوں نے اس نام کو چوما، اس کو بوسہ دیا، اس نام مبارک کو ادب اور احترام سے پڑھا۔ دیکھیں آپ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے ہمیشہ نصیب والا ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے ہمیشہ بدبختی میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک جماعت نے نصرانیوں کی نام احمد کی تعظیم کی اور ایک جماعت نے نام احمد کا احترام نہیں کیا، وقت گزر گیا، کچھ ہی دن کے بعد ایک ظالم وزیر نے اس نصرانیوں کی اس بستی پر حملہ کیا، اس بستی پر حملہ کیا۔ اس میں نام احمد کی تعظیم کرنے والے بھی تھے اور نام احمد کی توہین کرنے والے بھی تھے، لیکن کرم خدا کا دیکھیں کہ جن جن لوگوں نے نام احمد کی بے عزتی کی، اس کا احترام نہیں کیا، اس کو بوسہ نہیں دیا، اس کے ساتھ غلط الفاظ بیان کیے، اس ظالم وزیر نے ان تمام بے ادبوں گستاخوں کو پکڑ کر ان کی گردنوں کو ہلاک کر دیا، ان کو جان سے مار دیا، اور اس کے بعد اس نے
آگے بڑھا، لیکن رب نے ایسا کرم کیا کہ جنہوں نے نام احمد کی تعظیم کی تھی، پیارے آقا کے نام کو بوسہ دیا تھا، اللہ نے حضور کے نام کی تعظیم کے صدقے میں اس ظالم وزیر کے شر سے ان تمام لوگوں کو محفوظ فرمایا، ان تمام لوگوں کو ظالم وزیر کے شر سے اللہ نے بچا لیا۔ نہ صرف بچایا، مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں نام احمد کی انہوں نے تعظیم کی تھی، پیارے آقا کے نام کی انہوں نے عزت کی تھی، اللہ نے ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرما دی اور ان کی تجارت میں ترقی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ نام احمد کے ساتھ، صرف حضور کے نام کے ساتھ کوئی ادب اور احترام بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، برے وقتوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، برے وقتوں میں ظالموں کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ نام محمد، نام احمد کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں، اس کے بعد اس واقعے سے جو مفہوم نکلتا ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، نام محمد کی جس نے تعظیم کی، حضور کے نام کی یہ برکت ہے، تو سرکار کے نور کی برکت کا کیا عالم ہوگا، حضور کی ذات کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جو نام محمد پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو نام محمد سے اپنے رشتے کو کٹاتا ہے، نام احمد کی تعظیم نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی بلا میں، کسی نہ کسی وبا میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا پیارا نام ہے، جب بھی ایک عاشق رسول کے سامنے نام محمد کو سنتے ہیں، غم کی مصیبتوں میں، تکالیف میں، مشقتوں میں نام محمد کو سننے سے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، دل کا بے چینی ختم ہو جاتی ہے، دل میں قرار پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عاشق نے کیا خوب کہا، چین تم سے ہے قرار تم سے ہے، یا رسول اللہ چین تم سے ہے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ حضور کی زندگی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے دلوں کو چین اور قرار، اطمینان، سکون حاصل ہوتا ہے۔ آخری بات یہ ہے، نام محمد کی عظمتیں، برکتیں، زمانہ گزر جائے، وقت گزر جائے، قیامت آ جائے، نام محمد کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضور کے نام میں وہ برکتیں اللہ نے رکھی ہے کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تعریف کی جائے، جتنی توصیف بیان کی جائے، جتنی عظمتیں بیان کی جائے، وہ کم ہی کم دکھائی دے گی۔ سارا زمانہ مل جائے پیارے آقا کی تعریفیں کرے، حضور کی تعریفات کے کروڑویں حصے میں کا ایک حصہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آخری بات، آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے میں آپ شریک ہیں، ایک سوال آپ کے گوشے گزار کروں گا، اس کا جواب بھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، کیا یہ جلسہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے میلاد النبی کا جلسہ منعقد کیا تھا؟ کیا پیارے آقا نے اپنی میلاد کا جلسہ منعقد کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام میں، کیا حضرت ابوبکر صدیق نے میلاد کے جلسے قائم کیے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد کا جلسہ قائم کیا؟ یہ سوال ہے، اور آج کے زمانے میں بہت گشت ہو رہا ہے۔ میں کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، اس سوال کا جواب بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ، بڑی ہی امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس سوال کا جواب آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ آپ کو پسند آئے اس کو قبول کرے، پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دے۔ بڑی محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس سوال کا جواب میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ صحابہ کرام نے منعقد کیا تھا؟ کیا میلاد پاک کا یہ جلسہ جس میں آپ اور ہم شریک ہیں، صحابہ نے میلاد کا جلسہ منعقد کیا تھا؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو کام پیارے آقا نے نہیں فرمایا، اس کام کا کرنا ہمارے لیے، بعد والوں کے لیے گمراہی ہے، بعد والوں کے لیے یہ بدعت ہے، بعد والوں کے لیے یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ ایک مکتب فکر کا کہنا ہے۔ لیکن اسی اگر عقیدے کو رکھ لیا جائے، اسی سوچ اور فکر کو رکھا جائے کہ جو کام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہوا، وہ کام بعد کے زمانے میں لوگ کر رہے ہیں، وہ کام بعد کے زمانے میں لوگ کر رہے ہیں،
وہ کام اگر ناجائز ہو جائے، گناہ والا ہو جائے، تو ان کے لیے میں ایک دلیل یہ پیش کروں گا کہ جلسے میلاد صحابہ نے منایا، حضور نے منایا، یہ تو آپ علماء سے بیانات میں سنیں گے، لیکن اس کا ایک آسان جواب جو آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ آپ دیکھیں، حج کے تربیتی کیمپس ہوتے ہیں، ہمارے پاس حجاج کرام حج کو جاتے ہیں، حج کو جانے سے پہلے جگہ جگہ مختلف مقامات پر حج کے تربیتی کیمپس ہوتے ہیں، جگہ جگہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، حاجیوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو حج کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، حج کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور حج کے تربیتی کیمپ کے بعد ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو پیارے آقا نے نہیں کیا، وہی کام اگر آج ہم کریں وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، میں ان سے یہی سوال کروں گا کہ کیا حج کے تربیتی کیمپس کو صحابہ کرام نے منعقد کیا تھا؟ کیا حج کے تربیتی کیمپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تربیتی کیمپ کا کوئی جلسہ منعقد کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے حج کا تربیتی کیمپ رکھا تھا؟ اگر رکھا ہے تو بخاری اور مسلم کی کوئی ایک حدیث ہم کو سنا دے، کوئی ایک حدیث ہم کو بتلا دے۔ نہ صحابہ کرام نے حج کے تربیتی کیمپ رکھے، حج کو تو جاتے تھے، صحابہ بھی جاتے تھے، تابعین بھی جاتے تھے، پیارے آقا کے زمانے میں بھی حج کو جاتے تھے، لیکن کوئی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ حج کے تربیتی کیمپس مقرر ہوئے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو بلا کر حج کا تربیتی کیمپ کیا ہو، یہ کہیں نہیں ملتا۔ معلوم یہ ہوا جس طرح حج کے تربیتی کیمپ ہر کوئی بناتا ہے، ہر کوئی رکھتا ہے، اخبارات میں دے کر حاجیوں کو بلایا جاتا ہے کہ حج کا تربیتی کیمپ ہے، جس طرح میلاد پاک کے جلسے کو کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد کا جلسہ بنایا تھا؟ کیا پیارے آقا نے میلاد کا جلسہ منایا تھا؟ ان سے یہی سوال ہے، کیا حج کا تربیتی کیمپ صحابہ کرام نے کیا تھا؟ کیا حج کا تربیتی کیمپ پیارے آقا نے کیا تھا؟ کیا حج کا تربیتی کیمپ کیا خلفائے راشدین نے کیا تھا؟ یہ جواب نفی میں آئے گا، نہ اس کا کوئی حدیث میں اس کا ذکر ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ جس طرح حج کا تربیتی کیمپ جائز ہوا، آگے بڑھے، یہ تو ایک مثال دیا حج کے تربیتی کیمپ سے۔ مدارس میں ہر سال جب بچے حفظ کرتے ہیں، ہر سال جب بچے حفظ کرتے ہیں، تمام مدارس میں کسی مکتب فکر کا نام نہیں، ہر مدرسے میں کسی بھی عقیدے کا مدرسہ ہو، ہر مدرسے میں جب طلباء حفظ ختم کرتے ہیں تو حفظ کے اختتام پر ایک جلسہ کیا جاتا ہے اور تمام طلباء کو سندیں دی جاتی ہے، ان کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا صحابہ کرام کے بچوں نے حفظ ختم نہیں کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام کے بچے حافظ نہیں تھے؟ آپ کہیں گے بالکل حافظ تھے، صحابہ کرام کے کئی بچے حفظ کیے تھے۔ تو کیا صحابہ کرام کے تمام بچے جب حفظ کیے تھے تو کیا کبھی بھی انہوں نے دستار بندی کا کوئی جلسہ مقرر کیا تھا؟ اپنے بچوں کی گلپوشی کے لیے، ان کی سند کو دینے کے لیے، ان کی دستار بندی کے لیے کیا صحابہ کرام نے کوئی جلسہ منعقد کیا تھا؟ کوئی حدیث بتلا دے بخاری اور مسلم سے، قرآن کی آیت سے بتلا دے، کہیں نہیں ملے گی۔ سب کہیں گے کہ یہ کام نہ صحابہ نے کیا تھا، نہ پیارے آقا نے فرمایا تھا۔ میں یہی کہوں گا کہ جس طرح میلاد کے جلسے کو ناجائز اس لیے کہتے ہو کہ صحابہ نے نہیں منایا تھا، پیارے آقا نے نہیں کیا تھا، اسی طرح صحابہ کرام نے حفاظ کرام کی دستار بندی کا جلسہ بھی نہیں کیا تھا، اسی طرح صحابہ کرام نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے ختم ہونے پر جلسہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، استقبال رمضان کا جلسہ ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے استقبال کا جلسہ ہوتا ہے۔ کیا صحابہ کرام نے استقبال جلسہ کے نام کے عنوان سے کوئی جلسہ منعقد کیا؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ٹی وی چینلز پر سحری ٹائم ہوتا ہے، افطار ٹائم ہوتا ہے، علماء کو بلایا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے بچوں کو جمع کیا جاتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا سے علماء خطاب کرتے ہیں سحری ٹائم، افطار ٹائم میں۔ کیا صحابہ کرام کے دور مبارک میں سحری ٹائم اور افطار ٹائم کا کوئی معاملہ تھا؟ نہیں تھا۔ جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں حج کا تربیتی کیمپ نہیں تھا، بعد میں ہوا وہ جائز ہوا، اسی طرح میلاد پاک کا جلسہ بھی جائز ہوا، یہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ حج کا تربیتی کیمپ جائز ہے، طلباء نے حفظ ختم کیا، دستار بندی کا جلسہ جائز ہے، رمضان کے مہینے میں سحری ٹائم، افطار ٹائم جائز ہے،
ختم بخاری کا جلسہ ہر مدرسے میں ہو رہا ہے۔ ختم بخاری کا جلسہ جائز ہے، جو نہ صحابہ کے زمانے میں تھا نہ ہمارے پیارے آقا کے زمانے میں تھا، وہ آج ہو رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں جائز ہے، میلاد پاک کا جلسہ کیوں نہ جائز ہے؟ پیارے آقا کی میلاد کا جلسہ کیوں نہ جائز ہے؟ کوئی مدرسے میں چندہ دینے آتا ہے، چندہ دینے والے کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کے لیے بہترین کرسی رکھی جاتی ہے، اس کے لیے مدرسے کے ناظمین ایئرپورٹ سے جا کر اس کا استقبال کرتے ہیں کہ یہ چندہ دینے والا ہے۔ جو مدرسوں کو چندہ دے اس کا اتنا احترام جو رسول پاک ساری کائنات کو جہنم سے نجات دے ان کا احترام نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، ان کی توقیر نہ کرے، ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیوں نہ کرے؟ 15 اگست کے موقع پر ہمارے ملک میں ملک کی آزادی کا دن ہے، جھنڈے چڑھائے جاتے ہیں۔ جب کوئی یہ نہیں پوچھتا، کہیں سے یہ آواز نہیں آتی کہ یہ جھنڈے چڑھانا بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، 15 اگست کے موقع پر یہ خوشیوں کا اظہار کرنا پہلے تو اسکولوں میں ہوتا تھا، آج کل تو مدارس میں بھی جھنڈے 15 اگست کے نام پر چڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ وطن کی محبت کی علامت ہے، حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ 15 اگست کو ملک کی آزادی کے موقع پر خوشی کا اظہار ہو، 15 اگست کو ملک کی آزادی کے نام پر جھنڈا کھینچا جائے، جو محبوب رب العالمین جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جو اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ایک ملک کو آزاد نہیں کیا، ساری قوم کو جہنم سے آزاد فرمایا، جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ خدا را عقل و خرد سے کام لے، یہ مسلکی تعصب کو اپنے ذہنوں سے نکالے، حق کے چشمے کو اپنی آنکھوں سے لگائے، غور کرے کہ جس رسول کی میلاد سے ہم روک رہے ہیں، جس رسول کی میلاد پاک پر ہم اعتراض کر رہے ہیں، پہلے سوچ لے کہ ہم اس رسول پاک کے اور صحابہ کرام کے زمانے مبارک کے بعد کتنی چیزیں ہم نے ایجاد نہیں کر دی، کتنے کام آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تمام کام، کئی کامیں جو صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے آج ہو رہے ہیں۔ حج کا تربیتی کیمپ صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، بنیادی قسمیں علماء بیان فرماتے ہیں، محدثین اصول حدیث لکھنے والے فرماتے ہیں حدیث کی بنیادی 3 قسمیں ہیں، حدیث صحیح، حسن، ضعیف، یہ 3 قسمیں ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ یہ حدیث حسن، صحیح، ضعیف، یہ جو حدیث کی قسمیں ہوئی، یہ قسمیں نہ حضور کے دور میں تھی نہ صحابہ کرام کے دور میں تھی۔ سرکار کا زمانہ بھی گزر گیا، صحابہ کرام کا زمانہ گزر گیا، اس کے کئی سال بعد یہ حدیث کی قسمیں وجود میں آئی۔ کیا اس کو بھی بدعت کہو گے؟ کیا اس کو بھی گمراہ کہو گے کہ حدیث کی قسمیں بیان کرنا گمراہی ہے؟ کوئی کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، آپ کہہ دیں کہ حدیث ضعیف کیسے ہے؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ کیا صحابہ نے فرمایا کسی حدیث کو یہ حدیث ضعیف ہے؟ ہر کوئی آج حدیث کی قسموں پر عمل کر رہا ہے۔ اگر ایسا اصول بنا لے، یہ خود ساختہ اصول ہے، یہ خود سے بنا لیے ہے، صرف وہ اصول میلاد پاک کے جلسے ہی میں یاد آتا ہے، 11ویں شریف کے جلسے ہی میں یاد آتا ہے کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ کام بعد والوں نے کیا تو گمراہی ہے، وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، ہر گمراہی جہنم میں جاتی ہے۔ یہ حدیث اسی وقت یاد آتی ہے جب میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے۔ حج کے تربیتی کیمپ کے وقت یہ حدیث یاد نہیں آتی، استقبال رمضان کے موقع پر یہ حدیث یاد نہیں آتی، اور نہ یہ قاعدہ، یہ اصول یاد آتا ہے۔ اصول کیا ہے آپ سن لیں، آخری بات، اصول آپ کو سنا رہا ہوں، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ اگر حاصل کر لیں گے ہزاروں مسائل حل ہو جائیں گے، ہزاروں مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک اصول یاد کر لیں، وہ اصول میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، اگر میں اپنی طرف سے دوں تو لوگ کہہ سکیں گے کہ آپ کا اصول ہے، ہم نہیں مانتے۔ اس اصول کو، اس قاعدے کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع. یہ عربی کی عبارت ہے، اس کو آپ کو سمجھانا ہے. فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا کسی کام کو کرنا، کسی کام کو اپنانا، پیارے آقا کا اور صحابہ کرام کا کسی کام کو اپنانا، کسی عمل کو کرنا، یہ اس کے جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے. یہ اس کام کے جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے. یعنی کوئی کام صحابہ نے کیا، کوئی کام رسول اللہ نے کیا تو وہ کام ہمیشہ جائز رہے گا، اس کے جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ بات تو متفق ہے، سبھی مانتے ہیں، جو کام حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، وہ کام کرنا جائز ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی کام کا صحابہ کرام کا نہ کرنا، کسی کام کا ہمارے آقا اس کام کو نہیں کیے، اگر وہ کام ہم آج کر رہے ہیں تو حضور کا کسی کام کو نہ کرنا، صحابہ کرام کا کسی کام کو نہ کرنا، یہ ناجائز ہونے پر دلالت نہیں کرتا، ناجائز ہونے پر دلالت نہیں کرتا. اس کی مثال یہ کہ حج کا تربیتی کیمپ نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا، کسی نے نہیں کیا، آج ہم کر رہے ہیں، وہ ناجائز نہیں ہے، وہ جائز ہے. اسی طرح میلاد پاک کا یہ جلسہ، اگر اس کو کوئی یہ کہتا ہے کہ سرکار نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو بات یہی ہوگی کہ اگر حضور نے، صحابہ نے تمہارے قول کے مطابق نہ بھی کیا تب بھی یہ کام کرنا جائز ہے. اور یہ صحابہ کرام کا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، میلاد پاک کا جلسہ، اس جلسے کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلسہ صرف ہندوستان میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں ہوتا، کدھر بھی یہ جلسہ نہیں ہوتا، عرب ملکوں میں نہیں ہوتا. یہ ہندوستان والوں کو علم نہیں ہے، یہ پاکستان والوں کو علم نہیں ہے، بنگلہ دیش والوں کو علم نہیں ہے، یہ لوگ کرتے ہیں. کوئی بھی میلاد پاک کا جلسہ دوسرے ممالک میں نہیں ہوتا. یہ سوال بہت ہو رہا ہے، یہ سوال، یہ اعتراض بہت ہو رہا ہے. اس کا جواب سن لے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں. ساری دنیا ان کی شان علمیت، ان کی شان محدثیت کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. وہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، وہ محدث ابن جوزی آج کے نہیں ہے. کوئی کہے کہ آج کے ہم نہیں ماریں گے، آج کے نہیں ہے، بلکہ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کے محدث ہے. 700-800 سال پہلے کے عظیم محدث ہے. محدث ابن جوزی، یاد رکھ لے، ذہن نشین کر لے. آپ فرماتے ہیں، لا یزال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے محدث ابن جوزی کہ لوگوں، تمام اہل اسلام کا، اور ایک مقام پر فرماتے ہیں لا یزال اہل الحرمین الشریفین والیمن والشام وسائر بلاد العرب من الشرق الى الغرب. فرماتے ہیں کہ تمام اہل اسلام کا، حرمین شریفین کے رہنے والے، مصر کے رہنے والے، یمن کے رہنے والے، شام کے رہنے والے، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے اسلامی ممالک ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی اسلامی سلطنتیں ہیں، ہر زمانے میں، ہر دور میں پیارے آقا کی میلاد کا جلسہ ہمیشہ منعقد کرتے رہے. حضور کی میلاد کے مہینے پر جلسے منعقد ہوتے تھے، حضور کی میلاد کے موقع پر جلسوں کا قیام ہوا کرتا تھا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ محدث ابن جوزی فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اہل حرمین شریفین یعنی مکے والے، مدینے والے، مصر کے رہنے والے، یمن کے رہنے والے، شام کے رہنے والے، عراق کے رہنے والے، مشرق سے لے کر مغرب تک تمام اہل اسلام کے، سارے مسلمانوں کا ہمیشہ یہ عمل رہا کہ حضور کی میلاد پاک کا جلسہ منعقد کرتے. حضور کی میلاد کے مہینہ جب آتا، پیارے آقا کی میلاد کے مہینے کے چاند کو دیکھتے، سارے مسلمانوں کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی، مسلمان خوش ہو جاتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے. اس کے بعد محدث ابن جوزی فرماتے ہیں
وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں محدث ہوں، ساری دنیا مجھ کو محدث مانتی ہے، میرا عقیدہ سن لو۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میرا عقیدہ سن لو کہ جو لوگ سرکار کی سچی محبت میں، حضور کی غلامی میں، پیارے آقا کے عشق میں، سرکار کے میلاد کے مہینے میں جلسہ منعقد کریں، خوشیوں کا اظہار کرے، مبارکبادیں دے، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں قسم بخدا اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا اور بڑی کامیابی سے نوازے گا۔ یہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عمل ہندوستان والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والوں کا نہیں۔ محدث ابن جوزی فرماتے کہ لوگوں تم نے زمانہ کیا دیکھا، تم گمراہی کے دور میں پیدا ہوئے، گمراہی اور ضلالت کے دور میں پیدا ہوئے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں تمام کے تمام اہل اسلام، حرمین شریفین والوں کا یہی عمل رہا کہ پیارے آقا کی میلاد کے موقع پر جلسے منعقد ہوتے، حضور کے میلاد کا جب چاند دیکھتے ان کے دلوں میں خوشیوں کی کیفیت پا جاتے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، یقیناً اس بابرکت مہینے میں ہم تمام کو حضور کا میلاد منانے والے تمام عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ سے میری یہ گزارش ہے، یہ اہل عقیدہ، اہل محبت سے میری گزارش ہے کہ خدا را میلاد پاک کے جشن میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہمارے آقا کا میلاد منانا لوگوں کے سامنے بدنام ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہمارے آقا کے قلب مقدس کو ٹھیس پہنچ جائے، میلاد کی خوشی کے نام پر کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہمارے آقا ناراض ہو جائے، میلاد کی خوشی کے نام پر کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے، اذیت پہنچے، اس کا خاص خیال رکھے۔ میلاد النبی منانا ہے، حضور کی میلاد کی خوشی منانا ہے، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر منانا ہے۔ اسلام کے جو حدود ہے، اس کے جو قیود ہے، ان حدود اور قیود میں رہ کر پیارے آقا کا میلاد منانا ہے۔ جو بندے حدود میں رہ کر، قیود میں رہ کر، احترام میں، تعظیم میں، ادب میں حضور کا میلاد منائیں گے، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو بیکار نہیں فرمائے گا، تم کو بڑا اجر عطا فرمائے گا، بڑا فضل عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد پاک کی محفل کے صدقے میں مولا ہم تمام کی صغیرہ کبیرہ دانشہ و نادانشہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سینوں میں عشق رسول کی حرارت پیدا فرما دے، ہمیں صحیح راستے پر چلنے اور دوسروں کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ باخدا الحمد